اللہ کے محبوب بندے بننا ہے، اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو جہاں آپ متقی بن رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی متقی بنائیں۔ جہاں آپ دینی تعلیم سے روشناس ہیں، دینی تعلیم سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلائیں۔ اتنی دینی تعلیم دلانا ہر ماں باپ پر فرض ہے، ہر ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ بچہ روزمرہ کی جو تعلیمات ہیں، روزمرہ کے جو آداب ہیں، روزمرہ کی جو عبادتیں ہیں، وہ قرآن و حدیث کی صورت میں انجام دے سکے۔ اتنی تعلیم دلانا ہر والدین پر فرض اور واجب ہے۔ یہ جان لیجئے یہ بچے والدین کے ماتحتی میں اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی امانت ہے یہ۔ اگر دینی تربیت نہیں کی، اللہ کی امانت میں یہ خیانت ہے، اللہ کی امانت میں یہ چوری اور ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اور یہ سن لیں، اللہ کی اس امانت میں ذرا سا بھی کوتاہی ہمیں اور آپ کو اللہ کی نگاہ سے دور کر سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کی قربت سے دور کر سکتی ہے۔ لہذا یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے، یہ اللہ کی دی گئی عظیم نعمت امانت ہے۔ اس امانت میں کسی طرح کی کوتاہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو والدین اپنے بچوں کو بچپن میں ضائع کر دیتے ہیں، ان کو مہذب نہیں بناتے، ان کو دینی آداب، دینی اخلاق نہیں سکھاتے، ان کو دینی تعلیم نہیں دلاتے، بچپن میں جو والدین اپنے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بڑھاپے میں وہ والدین اپنے بچوں سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ اپنی دنیا میں مست ہوگا، آپ کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ بچپن میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تو جس طرح بچہ سمجھ کر ہم اس کی تربیت کر رہے تھے، اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس کی ایک ایک ادا ہم کو اچھی لگتی تھی، ایک ایک خواہش اس کی پوری کر رہے تھے، اگر ہم نے صحیح تربیت یہی بچپن میں کر لی تو بڑھاپے میں یہی بچے جس طرح ہم نے ان کی پرورش کی، وہ بچے بڑھاپے میں بچوں کی طرح ہماری پرورش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اگر یہی سوال کر لیا جائے، کتنے والدین ایسے ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو 10 سال کی جن کی عمر ہو گئی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو جگاتے ہیں، اللہ کے گھر میں لاتے ہیں، اور اگر نہیں نماز پڑھا تو اس کو کبھی ڈانٹا ہو یا مارا ہو۔ ذرا بتلائیں ہے کوئی ہم میں سے اس طرح؟ اگر وہی 7 سال کا 5 سال کا بچہ اپنی نیند میں ہے لیکن اس کے اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا، زبردستی اس کو اٹھائیں گے، نہلائیں گے، کپڑا پہنائیں گے، ٹفن تیار کر کے اس کو آٹو میں یا گاڑی میں بٹھا دیں گے یا خود چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہماری نگاہ میں ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کیسے آپ کی عزت کرے گا؟ یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی کیسے خدمت کرے گا؟ آپ نے اللہ کا حق نہیں سکھایا تو آپ کا حق وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ جو بچہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ والدین کا حق کیوں ادا کرے گا؟ آپ ذرا اس بات کی طرف توجہ دیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. الحدیث. محترم حاضرین جمعہ، ہر انسان ایک ایسے معاشرے کو چاہتا ہے، ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جس معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، الفت و محبت ہو، بھائی چارہ ہو، بڑوں کی تکریم اور عزت ہو، چھوٹوں پر شفقت اور محبت کی جائے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت ہو. ایسا معاشرہ ہر انسان چاہتا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی فتنہ نہ ہو، چوری چماری نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، دھوکے بازی نہ ہو. ہر فتنے سے، ہر برائی سے پاک معاشرہ ایک انسان چاہتا ہے. لیکن یہ معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا؟ یہ معاشرہ ہمارے درمیان کیسے وجود پذیر ہوگا؟ حاضرین گرامی، اس کا سب سے بنیادی مقصد اور اس معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ والدین کا اپنے بچوں پر مکمل توجہ دینا، والدین اور اولاد کے درمیان گہرا ربط ہونا، والدین اپنے بچوں پر کھڑی نگرانی اگر رکھیں، ہر قدم پر ان کی رہنمائی کریں، تو ایسا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جس معاشرے میں کسی کو اپنی عزت و آبرو کی کوئی فکر نہ ہوگی، کوئی ڈر نہ ہوگا، کسی طرح کا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اگر والدین، ہر والدین اپنے بچوں کی اگر صحیح نگرانی کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، تو ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. حاضرین گرامی، آپ دیکھیں حضرت عمر کا دور ہے، صحابہ اور تابعین کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عدی سے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ عراق سے ایک عورت تنے تنہا مکہ مکرمہ کا سفر کرے گی اور اس کو اپنی عزت و آبرو کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. تنہا عورت اتنا لمبا ہزاروں کلومیٹر کا سفر اکیلے طے کر سکتی ہے، اس کو کسی طرح کی اپنی عزت کا خوف نہیں ہوگا، اپنے آبرو کا خوف نہیں ہوگا، اپنی جان کا خوف نہیں ہوگا. یعنی پرامن معاشرہ ہوگا، پرامن ماحول ہوگا جہاں کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. ایسا معاشرہ آ سکتا ہے، ایسا معاشرہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں، والدین اپنے بچوں کو کتاب و سنت کا علم سکھانے پر زور دیں. ایسا معاشرہ تبھی وجود میں آ سکتا ہے جہاں کتاب و سنت کا بول بالا ہو، جہاں سارے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے واقفیت رکھتے ہوں، جہاں اللہ کے حقوق کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بالادستی ہو. وہاں پر ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جو پرامن ہوگا، پرامن ہوگا، کسی طرح کا کوئی فتنہ اس معاشرے میں نہیں ہوگا. حاضرین گرامی، اسی کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ یہ جان لیں، جو بھی اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ والدین کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، یا بڑے بھائی کی شکل میں ہو، یا جو بھی بچوں کی سرپرستی اور ان کی کفالت کر رہا ہے، جو بھی ان کا سرپرست ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کے اوپر یہ چیز فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، دینی تعلیم سے ان کو وابستہ کریں. کیوں؟
اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیے شریعت میں صرف یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم صالح بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں، ہم اعلیٰ درجے کے نمازی اور تقوی و طہارت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں۔ صرف یہی چیز شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ کے ماتحت جتنے لوگ بھی ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، یا وہ افراد جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں، جن کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں، جن کے آپ نگران ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود بھی نیک بنیں، آپ خود بھی کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، آپ خود بھی دینی تعلیم سیکھیں اور اپنے ماتحت رہنے والوں کو بھی دینی تعلیم سے وابستہ کریں، ان کو بھی نیک بنائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر سکھائیں۔ یہ آپ کی ہر سرپرست کی، ہر ماں باپ کی اور ہر ذمہ دار کی یہ اس کے اوپر ڈیوٹی ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اللہ نے آپ دیکھیں قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، شریعت صرف آپ کو نیک بننے کی تعلیم نہیں دے رہی ہے، بلکہ آپ کے ماتحت جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی نیک بنانے کی آپ کے اوپر ذمہ داری عائد کرتی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ادبوہم وعلموہم، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے اس طرح بچا سکتے ہیں کہ ادبوہم، حضرت علی کہتے ہیں ان کو ادب سکھاؤ، صحیح تربیت کرو، اچھے اخلاق سکھاؤ ان کو، وعلموہم، اور دینی تعلیم ان کو دلاؤ، قرآن و حدیث کا تعلیم، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی صحیح تربیت اور اچھے اخلاق ان کو سکھاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو اگر قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دلائی، اگر آپ نے ان کو مہذب نہیں بنایا، اگر آپ نے ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم نہیں دی، آپ نے ان کی صحیح تربیت، صحیح پرورش نہیں کی، تو آپ یہ سوچ لیں آپ کتنے بھی بڑے متقی کیوں نہ بن جائیں، آپ کتنے بڑے تقوی و طہارت کے پابند کیوں نہ بن جائیں، آپ اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں، آپ نمازوں کی پابندی کر لیں، لیکن اگر آپ نے اپنے ماتحت رہنے والوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو نمازوں کی پابندی نہیں سکھائی، ان کو قرآن و حدیث کا علم نہیں دیا، تو یہ سمجھ لیں آپ کا صرف نیک بننا قیامت کے دن کافی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے صرف آپ اگر متقی بن جائیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے اگر اللہ کے محبوب بندے بننا ہے، اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو جہاں آپ متقی بن رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی متقی بنائیں، جہاں آپ دینی تعلیم سے روشناس ہیں، دینی تعلیم سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلائیں۔ اتنی دینی تعلیم دلانا ہر ماں باپ پر فرض ہے، ہر ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ بچہ روزمرہ کی جو تعلیمات ہیں، روزمرہ کے جو آداب ہیں، روزمرہ کی جو عبادتیں ہیں، وہ قرآن و حدیث کی صورت میں انجام دے سکے۔ اتنی تعلیم دلانا ہر والدین پر فرض اور واجب ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلاتا، اگر کوئی اپنے بچوں کو قرآن و حدیث نہیں سکھاتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کا یہی بچہ، آپ کا یہی لاڈلا پیارا بچہ کل قیامت کے دن آپ کی گریبان پکڑے گا، اللہ کے سامنے یہ حجت پیش کرے گا، اے اللہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میری کفالت کرنے والے، ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں، انہوں نے تو دنیاوی تعلیم ہم کو دلائی، ہم کو ڈگریاں دلائی،
کالجوں میں پڑھایا، بڑی بڑی ڈگریاں ہم کو دلائیں، ہم کو ڈاکٹر بنا دیا، ہم کو انجینئر بنا دیا، لیکن ہم کو قرآن و حدیث کا علم نہیں سکھایا، اس کے لیے ہم کو آمادہ نہیں کیا، اس کے لیے ہم پر زور نہیں دیا۔ یہی بچے اپنے والدین، اپنے سرپرستوں کی گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے یہ حجت پیش کریں گے، اس وقت ہمارے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہذا ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھائیں، ان کو مہذب بنائیں، ان کو اچھے اخلاق، اچھے آداب سکھائیں۔ اس اعتبار سے ہم اور آپ بھی جہنم سے بچیں گے، اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے بھی جہنم سے بچیں گے۔ یہ واحد طریقہ ہے جہنم سے بچنے کا۔ حاضرین گرامی، امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یأمرہم بطاعت اللہ وینہاہم عن معصیت اللہ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو؟ اللہ کی اطاعت کا ان کو حکم دیں اور اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی سے ان کو روکیں۔ ایک انسان کب اللہ کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے؟ جب اس کو معلوم ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ اطاعت کا کام ہے۔ ایک آدمی برائی سے، فحاشی سے، منکرات سے کب روکے گا؟ جب اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کہاں سے معصیت سے روکنے کی تعلیم دے گا؟ لہذا بنیادی چیز جہنم سے بچنے کی، جہنم سے دور رہنے کی، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی سب سے اہم، سب سے بنیادی چیز اگر کوئی ہے تو علم ہے۔ ایمان لانے سے پہلے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی الوہیت و عبودیت کا اقرار کرنے سے پہلے اس بات کا ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کی ذات کون ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ کچھ بھی بولنے اور کہنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے متعلق ہمارے اوپر ضروری ہے کہ علم حاصل کریں، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تب جا کر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ بعض سلف صالحین نے تو یہاں تک کہا، جہالت کی روشنی میں اگر کوئی علم کو انجام دیتا وہ اللہ کے یہاں عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ پہلے اس بات کا علم حاصل کریں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایمان لانے سے پہلے علم حاصل کریں، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے علم حاصل کریں۔ لہذا علم اتنا ضروری ہے، علم کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان اسی وقت اللہ کے صحیح مقام کو جان اور پہچان سکتا ہے، اللہ کے حقوق کو اسی وقت وہ جان سکتا ہے جب وہ علم حاصل کرے گا۔ لہذا علم بڑی ضروری شے ہے، خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں۔ اس پرفتن دور میں ہر انسان کو اتنا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے، روزمرہ کے جو مسائل ہیں، روزمرہ کی جو عبادتیں ہیں، ہم ان کو علم کی صورت میں، علم کی شکل میں انجام دے سکیں۔ حاضرین گرامی، امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل بہت سارے والدین کا یہ رونا ہے، بڑے سارے سرپرستوں کی یہ شکایت ہے، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، ہمارا بچہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، ہمارا بچہ والدین کا احترام نہیں کرتا ہے، ہمارا بچہ برے لوگوں کی صحبت میں جکڑا ہوا ہے، ہمارا بچہ قرآن سے، اسلام سے اور نیک لوگوں سے دور رہتا ہے۔ آخر والدین کی نافرمانی بچہ کیوں کرتا ہے؟ والدین کی باتیں بچہ کیوں نہیں سنتا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ، ابھی پرسوں کا ہی واقعہ ہے، رائے درگ میں ہوں، وہاں ایک عورت روتے ہوئے میرے گھر پر آتی ہے عشاء کے نماز کے بعد، مول صاحب یہ میرا بچہ ہے، کبھی بھی کوئی اچھی بات سکھاتی ہوں یہ سنتا نہیں ہے، کوئی بھی میری بات نہیں مانتا ہے، نماز پڑھنے کو بولتی ہوں نماز نہیں پڑھتا ہے، باپ کی عزت کرنے کے لیے بولتی ہوں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، کوئی بات ہماری نہیں سنتا ہے،
ذرا اس پر دم کر دیجئے، اس کو ذرا سمجھا دیجئے، آخر وہ ماں کیوں رو رہی ہے ایک بچے کے لیے؟ ایک نوجوان بچہ اپنی ماں کو رلا رہا ہے دوسروں کے سامنے، اس کو اتنی بھی شرم و حیا نہیں ہے، اپنی ماں باپ کی عزت کا اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر پر ایک ماں جا کر رو رہی ہے اپنے بچے کی وجہ سے کہ یہ بچہ ہے باتیں نہیں سنتا ہے، ہماری عزت نہیں کرتا، ہمارا احترام نہیں کرتا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا ہے۔ کیوں آخر وہ عورت رو رہی ہے؟ کیوں وہ بچہ اس کی بات کو نہیں سن رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، بچے اپنے ماں باپ سے بہت دور رہتے ہیں، اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے ہیں، اپنے والدین کی باتوں کو نہیں سنتے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کا ایک راز بتلاتے ہیں، کہتے ہیں فمن اہمل تعلیم ولدہ ما ينفعہ وترکہ سدی، جس نے اپنے بچے کو بچپن میں شرعی تعلیم نہیں دلائی، اس کو مہذب نہیں بنایا، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں کیا، وَتَرَكَهُ سُدَى، اس کو بیکار چھوڑ دیا، اس کی صحیح اور دینی تربیت نہیں کی، آپ کہتے ہیں فَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْهِ غَایَةَ الْإِسَاءَةِ، تو اس نے اپنے بچے کے ساتھ حد سے زیادہ برا سلوک کیا ہے۔ اگرچہ آپ اپنے بچے کو انجینئر بنا دیے ہوں، اگرچہ اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بنا دیے ہوں، اگرچہ اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں دلوا دیے ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلائی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اتنی تعلیم نہیں دلائی جس سے وہ روزمرہ کے پیش آنے والے مسائل، روزمرہ کی جو عبادتیں ہیں اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا ہے، تو آپ نے اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے بچے کے حق کو ادا نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے بچے کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے بچے کی دینی تربیت نہیں کی ہے، آپ نے اس کو ضائع و برباد کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جان لیجئے، یہ بچے والدین کے ماتحتی میں اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے یہ، اگر دینی تربیت نہیں کی اللہ کی امانت میں یہ خیانت ہے، اللہ کی امانت میں یہ چوری اور ڈاکہ ڈالنا ہے، اور یہ سن لیں اللہ کی اس امانت میں ذرا سا بھی کوتاہی ہمیں اور آپ کو اللہ کی نگاہ سے دور کر سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کی قربت سے دور کر سکتی ہے، لہذا یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے، یہ اللہ کی دی گئی عظیم امانت ہے، اس امانت میں کسی طرح کی کوتاہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ امام ابن القیم کہتے ہیں جس نے اپنے بچے کو بچپن میں صحیح تعلیم نہیں دلائی، اس کو ضائع و برباد چھوڑ دیا، تو اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُم مِّن قِبَلِ الْآبَاءِ، اکثر بچوں میں بگاڑ، اکثر بچوں میں فساد، اکثر بچوں میں برے اخلاق کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ ماں باپ کی کمی اور کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے، ماں باپ کی طرف سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ بچے دینی تعلیم سے، عبادت سے دور کیوں ہیں؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں وَتَرْكُ تَعْلِيمِهِمْ فَرَائِضُ الدِّينِ وَسُنَنِهِ، بچے یہ والدین ان کے بچپنے میں دینی تربیت ان کی نہیں کرتے، ان کو اسلام کے فرائض نہیں سکھاتے، اسلام کی سنتیں نہیں بتلاتے، اس کا پابند بچپن سے نہیں کرتے۔ بڑا بچہ 7 سال کا ہوا، لے جاؤ اس کو نرسری میں ڈالو، لے جاؤ اس کو اسکول میں ڈالو، لے جاؤ یہاں وہاں، ساری بھاگ و دوڑ دنیاوی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے کوئی محنت ہماری نہیں ہوتی۔ ایک والد، ایک بڑا بھائی جا کر اسکول میں صبح و شام بچے کو جا کر پہنچاتا ہے، واپس لاتا ہے، نہلاتے دھلاتے ہیں، تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ اگر اس کا 1% ہم اپنی دینی تعلیم کے لیے صبح و شام یا کسی مدرسے میں کچھ ایام کے لیے، کچھ سال کے لیے اپنے بچوں کو داخلہ کرا دیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا دیں، تو یہی بچے آپ کے بڑھاپے میں کام آئیں گے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا كِبَارًا، کون والدین اپنے بچوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے؟ کون بچے اپنے والدین کی بڑھاپے میں ان کا سہارا نہیں بنتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے؟
کہنے فَأَضَاعُهُمْ صِغَارًا، جو والدین اپنے بچوں کو بچپن میں ضائع کر دیتے ہیں، ان کو مہذب نہیں بناتے، ان کو دینی آداب دینی اخلاق نہیں سکھاتے، ان کو دینی تعلیم نہیں دلاتے، بچپن میں جو والدین اپنے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بڑھاپے میں وہ والدین اپنے بچوں سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ اپنی دنیا میں مست ہوگا، آپ کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ بچپن میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تو جس طرح بچہ سمجھ کر ہم اس کی تربیت کر رہے تھے، اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس کی ایک ایک ادا ہم کو اچھی لگتی تھی، ایک ایک خواہش اس کی پوری کر رہے تھے، اگر ہم نے صحیح تربیت یہی بچپن میں کر لی تو بڑھاپے میں یہی بچے جس طرح ہم نے ان کی پرورش کی، وہ بچے بڑھاپے میں بچوں کی طرح ہماری پرورش کریں گے، وہ بچے بڑھاپے میں ہماری خدمت اسی طرح کریں گے جس طرح ماں باپ نے بچپن میں اس بچے کی خدمت کی تھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اللہ کے حقوق بتلائیں گے، نبی کی سنتوں کی تعلیم دیں گے، ان کو اخلاق سکھائیں گے، دینی تعلیمات دلائیں گے، تب یہ بچے ہمارے بڑھاپے میں ہمارے خدمت گزار بنیں گے، ہمارے فرما بردار بنیں گے، ہماری عزت کرنے والے بنیں گے، ہماری باتوں اور ہمارے اشاروں پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بچپن میں ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنفُسِهِمْ، لہذا بچپن میں اگر اپنے بچوں کو ضائع کر دیے، بڑھاپے میں کوئی آپ کی خدمت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے کلچر سیکھ گیا، مغربی تہذیب و تمدن اس کی زندگی میں آ گئی ہے، اور مغربی تہذیب و تمدن اگر کسی کی زندگی میں آ جائے، مغربی تہذیب و تمدن اس کو اچھی لگنے لگے تو ماں باپ کو کہاں سے دیکھے گا؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عزت کیوں کرے گا؟ وہ تو ماں باپ کو ضائع و برباد چھوڑ دے گا۔ آپ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں علیکم بالقرآن فتعلموہ، اے لوگو خود بھی قرآن سیکھو، خود بھی اس قرآن سیکھو، وَعَلِّمُوهُ أَبْنَاءَكُمْ، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلاؤ، حدیث اور شرعی تعلیم سے آراستہ کرو، فَإِنَّكُمْ تُسْأَلُونَ، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کس انداز میں کی، کیسے کی، کب تک کی، کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ ہم نے تو بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائی ہے، ہم نے تو ڈگریاں دلائی، ہم نے کالجز پڑھایا ہے، ہم نے تو قرآن و حدیث پڑھایا ہی نہیں، اللہ کے سامنے کون سا جواب دیں گے؟ حاضرین گرامی، اسی وجہ سے آپ دیکھیں صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کی تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اگر یہی سوال کر لیا جائے، کتنے والدین ایسے ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو 10 سال کی جن کی عمر ہو گئی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو جگاتے ہیں، اللہ کے گھر میں لاتے ہیں، اور اگر نہیں نماز پڑھا تو اس کو کبھی ڈانٹا ہو یا مارا ہو۔ ذرا بتلائیں ہے کوئی ہم میں سے اس طرح؟ اگر وہی 7 سال کا 5 سال کا بچہ اپنی نیند میں ہے لیکن اس کے اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا، زبردستی اس کو اٹھائیں گے، نہلائیں گے، کپڑا پہنائیں گے، ٹفن تیار کر کے اس کو آٹو میں یا گاڑی میں بٹھا دیں گے یا خود چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہماری نگاہ میں ہے۔ دنیا کی تعلیم اتنی اہمیت ہماری نگاہوں میں ہے کہ بچے کی نیند پوری نہیں ہونے دیتے، ہم خود زبردستی بچے کو اٹھا کر نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر ہم اسکول میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہی بچہ اگر اللہ کے سب سے اہم حق کو چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، 10 سال کا بھی بچہ ہو گیا ہے، کبھی بھی ہم اس کو اٹھاتے نہیں، کبھی بھی اس کو مارتے نہیں، کبھی بھی اس کو ڈانٹتے نہیں۔ کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کی عشاء کے بعد بیٹھ کر اس کی پورے دن کا جائزہ لیتے ہو، بچے آج تم نے کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی رکعتیں چھوٹیں، کون سی نماز ضائع ہوئی، کتنی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ کبھی کوئی والدین اس طرح کی کبھی اس طرح کی خبرگیری کرتا ہے، لیکن اگر وہی بچہ اس کو بٹھائیں گے زبردستی، بچہ ہوم ورک کر لے، اس کی کاپی دیکھتے ہیں ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، اسکول میں فون کر کے پوچھتے ہیں بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے،
لیکن آپ کے بغل میں آپ کے دسترخوان پر وہی بچہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا، آپ کے ساتھ وہی بچہ رہتا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ بچے آج فجر کی نماز پڑھی ہے تم نے کہ نہیں پڑھی ہے، قرآن کا کتنا صفحہ آج تم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے۔ کوئی سرزنش نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی مار نہیں، کوئی غم و غصہ کا اظہار نہیں۔ آخر کیا مسئلہ ہے؟ کہاں ہم پہنچ گئے ہیں؟ کیا ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ABCD کی اتنی اہمیت اور نماز کی کوئی اہمیت نہیں والدین کی نگاہوں میں؟ ہمارا بچہ کون سی روش پر جا رہا ہے؟ یہ بچہ بڑا ہو کر کیسے آپ کی عزت کرے گا؟ یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی کیسے خدمت کرے گا؟ آپ نے اللہ کا حق نہیں سکھایا تو آپ کا حق وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ جو بچہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ والدین کا حق کیوں ادا کرے گا؟ آپ ذرا اس بات کی طرف توجہ دیں، میں یہ آپ کو بتلانے آیا ہوں۔ حاضرین گرامی، وہ صحابہ تھے ربیع بنت معاوذ بن عفرہ کہتے ہیں عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے کے لیے کنا نصوم الصبیان الصغار، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، دودھ پیتے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے۔ جب وہ بھوک سے بلکنے لگتے، رونے لگتے، چیخنے لگتے، کہتے ہیں ہم اون کے کھلونے بنا کر رکھتے تھے، ان کو وہ دے دیتے تھے، وہ دل بہلانے لگتے تھے، اسی میں ان کا دل بہل جاتا تھا، افطار کے وقت ہم ان کو کھلاتے، دودھ پلاتے۔ یہ ہمارے صحابہ و صحابیات ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر اپنے والدین کا تو نام روشن کیا اور پوری دنیا کے لیے قابل احترام بن گئے۔ امام احمد کون ہے؟ کتنے احترام سے ہم نام لیتے، امام احمد رحمہ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ کیسے امام بنے؟ آپ کو کچھ علم ہے؟ امام اس طرح بنے، امام احمد خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بغداد میں بڑی سخت ٹھنڈی پڑتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7 سال کی ہے، میری ماں خود مجھے فجر میں اٹھاتی تھی، گرم پانی تیار کرتی تھی، میری ماں مجھے وضو کراتی تھی اور پھر جامع مسجد میں لے جا کر اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں چھوڑ کر آتی تھی، اور میں نماز پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، مشائخ کے دروس سننے کے بعد پھر اشراق نماز ادا کر کے میری ماں باہر رہتی تھی، پھر میں اپنی ماں کے ساتھ گھر آتا تھا۔ یہ تربیت تھی، یہ ایک ماں کی تربیت تھی۔ 7 سال کی عمر میں کڑاکے کی ٹھنڈی میں بھی وہ ماں اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرا یہ چھوٹا بچہ نماز فجر چھوڑ دے۔ وہ ماں خود جگاتی تھی، وہ ماں خود وضو کراتی تھی، وہ ماں خود مسجد لے جاتی تھی، اور مسجد سے فارغ ہونے کے بعد، دروس سے فارغ ہونے کے بعد وہ ماں اپنے بچے کو واپس لاتی تھی۔ یہی احمد اتنا بڑا بن گیا کہ پوری دنیا اس سے ایک حدیث حاصل کرنے کو اپنا شرف سمجھتی تھی۔ 8000 کلومیٹر بقی ابن مخلص سفر کر کے امام احمد سے صرف حدیث سننے کے لیے آتے ہیں۔ سوچئے قرطبہ سے بغداد آتے ہیں، امام احمد بن گئے۔ دنیا رہتی، جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک امام احمد کا نام عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ امام شافعی چھوٹے ہیں، ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو اپنے دور کرتی ہے، حجاز سے آپ کو مدینہ بھیجتی ہے، مکہ بھیجتی ہے، مصر بھیجتی ہے، اور خود اساتذہ کا تعین ان کی ماں کرتی ہے۔ میرے بچے تم فلاں سے جا کر حدیث سیکھو، میرے بچے تم فلاں سے جا کر فقہ سیکھو، میرے بچے فلاں سے جا کر اس کا علم سیکھو۔ یہ ماں تھی، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی کہ پوری دنیا کے امام بن گئے ہو۔ تو امام شافعی کو امام ان کی والدہ نے بنایا، امام احمد کو امام ان کی والدہ نے بنایا، امام مالک کو امام ان کی والدہ نے بنایا، امام بخاری ایسے نہیں بنے۔ قرآن کے بعد سب سے معزز کتاب، سب سے زیادہ صحیح کتاب، سب سے زیادہ افضل کتاب اگر کسی نے لکھی ہے، امام بخاری نے لکھی ہے۔ امام بخاری نابینا پیدا ہوئے، امام بخاری بچپن میں ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، ماں کی رات و دن کی دعاؤں نے ان کی بینائی لوٹائی، ماں کی تڑپ نے، ماں کے اخلاص نے ایسی تربیت کی ان کی کہ وہ پوری دنیا کے امام بن گئے۔ ہر ایک ان کی کتابوں کا محتاج ہے۔ امام بخاری ان کی ماں نے بنایا۔ حاضرین گرامی، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ یہ جان لیں یہ بچے امانت جو ہمارے پاس ہیں، اس امانت
کہ اس امانت کو صحیح طور پر استعمال کریں. اس امانت میں کسی طرح کی خیانت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. حدیث کے اندر آتا ہے، معقل بن یسار کہتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یوم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ حدیث سن لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے کسی طرح کی ذمہ داری عطا کی، اگر وہ اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں خیانت اور دھوکے سے کام لیتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا. اللہ ایسے لوگوں پر اپنی جنت کو حرام کر دے گا. بعض روایتوں فلم یحطھا بنصیحہ الا لم یجد رائحۃ الجنہ، اگر اس نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی. سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ الدین النصیحہ، النصیحہ للہ ولکتاب ولرسول ولعامۃ المسلمین. نصیحت کیا ہے؟ خیر خواہی کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں، ہم اپنے بچوں کو دینی اسلام کے اعتبار سے صحیح تربیت، صحیح پرورش کریں، اچھے اخلاق سکھائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دلائیں. یہی سب سے بڑی خیر خواہی ہے. اگر اس نے خیر خواہی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. حالانکہ جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 100 سال کی مسافت سے دور اگر کوئی رہے تو وہاں اس کو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر کسی نے اس میں خیر خواہی کی، اس میں دھوکہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے. والدین بھی ذمہ دار ہیں، والدین اپنے بچوں کے ماتحت ذمہ دار ہیں. ایک ماں اپنے شوہر کے گھر کی بھی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اور اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. ماں کا کردار بڑا اہم ہے. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے بچے کے لیے. ماں کیسی ہے اس پر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کے مستقبل کے لیے. ماں اگر نیک ہے، ماں اگر صالحہ ہے، ماں اگر متقیہ ہے، ماں اگر قرآن و حدیث سے محبت کرنے والی ہے، اسلام سے محبت کرنے والی ہے، اس کے مطابق اگر اس کی پرورش کرے گی، وہ بچے بھی نیک بنیں گے، وہ بچے بھی صالح بنیں گے، وہ بچے بھی اللہ والے بنیں گے. ان اللہ سائل کل راع، ہر ذمہ دار سے اللہ سوال کرے گا، ہر ذمہ دار سے اللہ سوال کرے گا. اللہ پوچھے گا احفظ ام ضیع، اللہ پوچھے گا جو امانت میں نے تم کو دی تھی اس کو ضائع کر دیا کہ اس کی حفاظت کی. حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہذا آپ سوچ لیں ہمارے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے. اگر ابھی تک ہمارا جواب تیار نہیں ہوا اس حدیث کا تو آپ جواب تیار کریں، آپ خود اپنا جواب تیار کریں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو اس طرح ضائع و برباد نہ کریں. وہ بچے دنیا میں بھی آپ کی عزت و احترام نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن آپ کی گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حجت قائم کریں گے. یہ میرا باپ دنیاوی صرف تعلیم دلایا تھا، اللہ مجھے قرآن و حدیث نہیں سکھایا، اس وجہ سے میں تیرے حق سے دور رہا، تیری عبادت سے دور رہا، اسلام سے دور رہا، دین سے دور رہا، اور آپ وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو جوڑیں، قرآن و حدیث سے اپنے بچوں کو جوڑیں، اچھے آداب و اخلاق سکھائیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ یہ بچے جو ہمارے پاس تیری امانت ہیں، اللہ اس امانت میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی اور خیانت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اس امانت کا کما حق حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. عباد اللہ قوموا الى الصلاة.